جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کل سے یو ناول کمنٹ میں پن کیے کہ چینل پر اپلوڈ ہوگا۔ حویلی کے صحن اور برآمدوں پر اب صبح کے دھندلے اجالے کی پہلی سفید لکیریں نمودار ہونے لگی تھیں، اور رات کا وہ ہولناک پراسرار سناٹا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ میں رات بھر کے اس طویل سفر اور جذباتی مرکے کی وجہ سے اندر سے کافی تھک بھی چکا تھا، اور میرے اعصاب کو اب شدید آرام کی ضرورت تھی۔ نائلہ مامی کا ممتا بھرا جنون اس حد تک عروج پر تھا کہ وہ میرا ہاتھ تھامے روئے جا رہی تھی اور مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور جانے نہیں دے رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ کوئی خواب نہ ہو اور ان کا شیرو دوبارہ غائب نہ ہو جائے۔ آخر کار سرور ماموں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی پیار سے ان کو سمجھایا کہ نائلہ بس کرو، اب شیرو اکیلا نہیں ہے، وہ اپنے گھر واپس آ چکا ہے، اب وہ تھکا ہوا ہے، اسے آرام کرنے دو۔ تب کہیں جا کر نائلہ مامی نے میری گرفت چھوڑی۔ میں دھیمے قدم اٹھاتا ہوا حویلی کے کوریڈور کی طرف بڑھ گیا، اور دوسری طرف مائرہ مامی نے انتہائی شرافت اور سلیقے کے ساتھ روحی کو بھی اس کا الگ اور آرام دہ کمرہ دکھا دیا تاکہ وہ بھی سفر کی تھکن اتار سکے۔ میں جب اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کیا تو ایک عجیب سا احساس میرے پورے وجود میں جاگ اٹھا۔ میں نے الماری کھول کر اپنے وہ پرانے سادہ کپڑے نکالے اور انہیں چینج کیا۔ آج تقریباً 9-10 طویل مہینوں کے بعد میں اپنے اس کمرے کے بستر، ان دیواروں اور اپنے ماضی کی یادوں کے درمیان واپس لوٹا تھا، جہاں میں کبھی بے فکری سے جیا کرتا تھا۔ میں ابھی اپنے بیڈ پر خاموشی سے بیٹھا ہی تھا اور گہری سوچ میں ڈوبنے والا تھا کہ اچانک دروازے پر ایک دھیمی سی دستک ہوئی۔ کیواڑ کھلا اور مائرہ مامی اپنے ہاتھوں میں گرم دودھ کا گلاس لیے کمرے کے اندر داخل ہو گئیں، اور انہوں نے پیچھے مڑ کر لکڑی کا دروازہ بالکل خاموشی سے بند کر کے اس کی چٹخنی چڑھا دی۔ مائرہ مامی دروازے کے پاس ہی ساکت کھڑی ہو گئیں اور وہیں سے اپنی جھیل جیسی گہری کالی آنکھوں سے مجھے بیڈ پر بیٹھے ہوئے مسلسل دیکھنے لگے۔ ان کی ان آنکھوں میں پچھتاوے، سچی چاہت اور محبت کے گرم آنسو تیر رہے تھے جو ان کے گالوں پر بہنے کے لیے بے تاب تھے۔ میں بھی کچھ دیر تک خاموشی سے اسی بیڈ پر بیٹھا، ان کے اس پختہ خوبصورت وجود اور ان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتا رہا جہاں میرے لیے ایک تڑپ بکھری ہوئی تھی، اور پھر مجھ سے مزید ضبط نہ ہوا۔ میں بیڈ سے اٹھا، بھاگا اور آگے بڑھ کر انہیں پوری قوت کے ساتھ اپنے بازوؤں کے فولادی گھیرے میں ہمیشہ کے لیے سمیٹ لیا۔ مائرہ مامی نے اس اچانک جھپٹ پر وہ گرم دودھ کا گلاس سائیڈ پر پڑی لکڑی کی میز پر رکھا اور خود تڑپ کر میرے ساتھ چمٹ گئیں اور اپنے دونوں ہاتھ میری کمر کے گرد بری طرح بھینچ لیے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اس حد تک جذباتی، جنونی اور بے باک ہو کر اپنے ساتھ لگا رہے تھے کہ ہماری سانسیں ایک دوسرے کے اندر پگھلنے لگیں۔ ہم دونوں کے درمیان صرف ایک خاندانی رشتہ نہیں تھا، بلکہ ہمارے درمیان ماضی کی وہ گہری لرزہ خیز دوستی کا رشتہ بھی تھا، اور ایک ایسی ممنوعہ تپتی ہوئی محبت کا رشتہ بھی تھا جو آج بھی ہمارے خون میں دوڑ رہی تھی۔ مائرہ مامی نے میرے سینے پر اپنا سر ٹکائے رکھا
ان کی سسکیاں گونج اور وہ انتہائی شکو بھرے رقت آمیز لہجے میں بولیں کہ شیرو تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا میں تمہارے لیے اتنی پرائی اور بیگانی ہو گئی تھی کہ تم نے اس شہر کے ہسپتال میں نائلہ باجی کو تو خفیہ طور پر ملنے کے لیے بلا لیا، ان سے اپنے زندہ ہونے کا سارا سچ شیئر کر دیا، لیکن مجھے ایک لفظ بتایا تک بھی نہیں؟ کیا مائرہ کے دل کی تڑپ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں تھی؟ میں نے ان کے اس خوبصورت گورے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا، ان کی آنکھوں کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے اور انتہائی نرم سچی آواز میں کہا کہ مامی جی، خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب تو میری روح میں بستی ہے۔ میں تو اسی وقت بھاگ کر اپنے اس گھر میں آنا چاہتا تھا، لیکن روحی نے ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے مجھ پر سخت پہرا بٹھایا ہوا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ سکندر خان کے شوٹرز کی وجہ سے ابھی حویلی لوٹنے کا ٹھیک اور محفوظ وقت نہیں ہے۔ میں نے مزید بتایا کہ اس شدید پابندی کی وجہ سے روحی نے میری حالت دیکھ کر سب سے پہلے نائلہ مامی سے بات کروائی تھی، اور نائلہ مامی مجھ سے ملنے کی اس حد تک ضد کرنے لگی تھیں کہ ان کی ذہنی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ بس اسی مجبوری کی وجہ سے روحی نے انہیں ایک پکے بہانے کے تحت دوسرے شہر بلایا تھا تاکہ میں ان کو سنبھال سکوں۔ اب میرے دل میں سب سے خاص ہے۔ مائرہ مامی نے میری یہ سچی صفائی سنی تو ان کے دل کا غبار یکسر صاف ہو گیا۔ وہ میرے اس بدلے ہوئے شہری حلیے کو دیکھ کر اپنے ہوش کھونے لگیں اور جذباتی ہو کر بولیں کہ شیرو، تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم سب عورتیں حویلی کے ان بند کمروں میں تمہارے جانے کے بعد تمہیں کس حد تک یاد کرتی تھیں اور تمہارے احساس کے لیے کس طرح روز تڑپتی تھیں۔ میں نے ان کی اس جذباتی تڑپ کو محسوس کیا، ان کا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل سامنے سیدھا کیا اور محبت اور قربت کی وہ گہری تپتی ہوئی برسات کرنے لگا جس کا وہ پچھلے کئی مہینوں سے انتظار کر رہی تھی۔ مائرہ مامی، جو ماضی میں ہمیشہ مجھ سے تھوڑا بہت شرماتی تھی اور حیا کا پردہ رکھتی تھیں، آج اس تنہائی اور میرے زندہ لوٹنے کی خوشی میں اپنے تمام بندھن توڑ چکی تھیں، اور وہ بھی میری اس بے باک محبت کا جواب برابر کی تپش کے ساتھ دینے لگیں۔ ان کا پورا وجود میرے احساس کی گرمی سے پگھل رہا تھا، اور دوا کا اثر میرے اپنے اعصاب کو مزید متحرک کر رہا تھا، جو ہماری اس خلوت کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ میرے پاس بیٹھ پر سلیقے سے بیٹھ گئیں اور انہوں نے اپنے بکھرے ہوئے بال درست کیے، تو ان کی آنکھوں میں ایک دم مصلحت اور تجسس کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ مجھ سے بالکل قریب ہو کر پوچھنے لگیں کہ شیرو، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن سچ بتاؤ کہ روحی کا تمہاری زندگی میں کیا چکر ہے اور وہ تمہارے ساتھ یہاں کیوں آئی ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی، ان کا ہاتھ تھاما اور سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ مامی جی، میں روحی سے شہر کے اس گھر میں باقاعدہ طور پر شادی اور نکاح کر چکا ہوں، وہ اب میری قانونی بیوی ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی مائرہ مامی نے جھٹکے سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بولیں، شیرو، یہ تم نے کیا کر دیا؟
تمہاری ایک بیوی تمہاری محبت ناصرہ یہاں حویلی میں پچھلے کئی مہینوں سے تمہارے بچھڑنے کے غم میں دن رات رو رہی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور تم نے شہر جا کر دوسری شادی بھی رچا لی۔ میں نے مائرہ مامی کے اس بھولے پن اور حیرت پر اپنے لبوں پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ سجائی، ان کی کمر کے گرد اپنا بازو پھیلایا اور مسکرا کر دھیمی آواز میں کہا کہ مامی جی، اب تو میری زندگی کے تمام پکے رازوں سے بہت اچھے سے واقف ہیں، اب تو جانتی ہی ہیں کہ میری قسمت میں کتنی شادیاں لکھی ہیں اور مجھے کتنے بندھن نبھانے ہیں۔ اور رہی بات میری پہلی بیوی ناصرہ کی، تو اب بالکل فکر مت کریں، اس کے دل میں میرے لیے جو سچی محبت ہے میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں، اسے میں خود اپنے پاس بٹھا کر پیار سے سب کچھ سمجھا لوں گا، اور وہ میری اس مجبوری کو قبول کر لے گی۔ مائرہ مامی میری یہ بے باک بات سن کر خاموش ہو گئیں۔ وہ میرے پاس بیڈ پر تھوڑی دیر مزید بیٹھی رہیں، اور ان کی ان خوبصورت آنکھوں میں اب کوئی گلہ نہیں تھا، بلکہ میرے لیے صرف اور صرف خالص محبت، فخر اور ایک عورت کی سچی چاہت بٹیر ہوئی تھی جو مجھے دیکھ کر جی اٹھی تھی۔ میں نے میز پر رکھا وہ دودھ کا گلاس اٹھایا، اسے پورا پیا اور فریش ہو کر اس پرانے بستر پر لیٹ گیا، اور جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں موندیں، مہینوں کی تھکن نے مجھے اپنی گہری گود میں لے لیا اور میں سو گیا۔ رات کا آخری پہر اب گزر چکا تھا، اور صبح کی تیز سنہری دھوپ کھڑکی کے کواڑ توڑ کر میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، جب اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں نے جیسے ہی اپنے بستر پر کروٹ بدلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل ایک دم پگھل گیا اور میری سانسیں رک گئیں۔ ناصرہ بیڈ کے بالکل کونے پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی اور انتہائی شفیق، نرم انداز میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے میرے سر کے بالوں کو دھیرے دھیرے سہلا رہی تھی، جیسے وہ یقین کر رہی ہو کہ اس کا شوہر واقعی اس کے پاس موجود ہے۔ اس کی گود کے اندر ایک چھوٹا سا گورا چٹا اور نہایت معصوم بچہ لیٹا ہوا تھا، جو اس وقت گہری اور میٹھی نیند سو رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنی آنکھیں پوری طرح کھولی تو دیکھا کہ ناشرہ کی ان جھیل جیسی خوبصورت آنکھوں سے اب بھی مسلسل موٹے موٹے آنسو ٹپک رہے تھے، اور وہ مجھے اکیلے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے دل کا صدمہ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا۔ میں نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا، میں نے اپنے بازو بڑھائے اور ناصرہ کو پوری قوت سے کھینچ کر اپنے ساتھ بیڈ پر لگا لیا۔ اس کا وجود میرے سینے سے ٹکرایا تو اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکل گئی۔ ہم دونوں اس وقت بالکل خاموش تھے۔ کمرے میں کوئی تیسرا لفظ نہیں گونج رہا تھا، لیکن ہماری دھڑکنیں اور ہماری سانسیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تمام اندرونی جذبات اور تڑپ کا اظہار پوری شدت سے کر رہی تھیں۔ ناصرہ میرے سینے پر اپنا چہرہ چھپائے مسلسل روئے جا رہی تھی، اس کے پورے وجود کے اندر پچھلے 9 مہینوں کا جو بھی دکھ اور اکیلا پن تھا وہ آنسو بن کر بہہ رہا تھا، اور میں انتہائی پیار کے ساتھ اس کی پیٹھ اور اس کی کمر کو اپنے بڑے ہاتھ سے سہلا رہا تھا، اسے دلاسا دے رہا تھا اور اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی جاندار شفیق آواز میں کہہ رہا تھا کہ ناصرہ میری جان، بس کرو اب تمہیں زندگی میں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھو اب تمہارا یہ شیرو تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا ہے، اب کوئی تمہیں نہیں رلا سکتا۔
नासरा ने रोते हुए अपने 900 पोंछे और इंतहाई पछतावे और तड़पते हुए लहजे में मुझसे कहने लगी कि शेरू, तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे बगैर ये तवील वक्त हवेली के इस माहौल में कैसे गुजारा है। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इसने मेरी आंखों में झांकते हुए एक पुराना राज खोला कि शेरू, इस रात जब तुम जंगल की तरफ अकेले निकले थे तो मैं अपने दिल के खौफ की वजह से तुम्हारे पीछे पीछे इस अंधेरे जंगल में गई थी। मैं झाड़ियों में तुम्हें पुकारती रही लेकिन तुम मुझे वहां कहीं नहीं मिले और हर तरफ से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। मैं तो जीते जी मर गई थी कि मेरा सुहाग मुझसे छिन गया है। मैंने इसके इन मासूम गालों को चूमा, इसे बार बार दिलासा दिया और उसका दिल बहलाने के लिए इससे पूछा कि नासिरा, तुम हवेली में कब आई? इसने अपने आंसू साफ करते हुए बताया कि शेरू, मैं पिछले कई महीनों से मुस्तकिल इसी हवेली के इस कमरे में रह रही हूँ। मैंने हैरत से पूछा कि क्यों? तो वो मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोली कि मेरा तुम्हारे बगैर इस दुनिया में कहीं दिल नहीं लगता था, इसलिए मैं तुम्हारे इस पुराने घर और कमरे में आ गई ताकि तुमसे जड़ी उन पुरानी चीज़ों, तुम्हारे कपड़ों और तुम्हारे बिस्तर को देखकर अपनी जिंदगी का ये कठिन वक्त गुजार सकूं और ये महसूस करूं कि तुम मेरे पास हो। फिर नासरा ने एकदम गहरी सांस ली। अपनी गोद में सोए हुए इस मासूम गोरे चिट्टे बच्चे को इंतहाई प्यार से अपने दोनों हाथों में उठाया और इसे मेरी गोद में रख दिया और उसकी आंखों में एक ऐसी माँ का फख्र चमकने लगा जो नाकाबिले बयान था। वो मुझसे कहने लगी कि शेरू, देखो, ये हमारा अपना सगा बेटा है, ये तुम्हारा अपना खून है जो मेरी कोख से पैदा हुआ है। इसने मेरे चेहरे के तासुरात को देखते हुए धीमी आवाज में कहा कि शेरू, तुम जानते हो कि इस हादसे से बिल्कुल पहले मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी और ख़ास बात बताना चाहती थी जिसके लिए मैं तड़प रही थी। मैंने बच्चे के मासूम चेहरे को चूमा, नासरा का हाथ दबाया और मुस्करा कर कहा कि हाँ नासरा, मैं अपनी रूह से जानता हूँ। तो वो जज्बाती होकर बोली कि मैं इस रात तुम्हें यही सबसे बड़ी खुशखबरी बताना चाहती थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम्हारी ये सच्ची निशानी मेरे पेट में पिल रही है। मगर मैंने नाशरा को एक बार फिर अपने सीने के साथ मजबूती से लगा लिया और पुख्ता आवाज में कहा कि नासरा, अब मैं हमेशा तुम्हारे और अपने इस बेटे के साथ रहूंगा। बस मुझे एक बार अपने मासूम माँ बाप महमूद के कत्ल का और अपने इस बिखरे हुए खानदान का पूरा बदला इस जालिम चचा से लेना है। नासरा ये सुनकर खौफजदा हो गई और वो अपने शौहर की जान के डर से मुझे रोकने के लिए कुछ बोलने ही लगी थी, लेकिन मैंने अपना एक हाथ उसके लबों पर रखकर इसे वहीं रोक दिया। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो एक बीवी होने के नाते मुझे इस खूनी मरके में जाने से रोकेगी, लेकिन अब बात रोकने या पीछे हटने की बिल्कुल नहीं थी। अब वक्त आ चुका था कि सिकंदर खान के इस कठपुतली नेटवर्क को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए और इस फिरौन की गर्दन मरोड़ दी जाए। सुबह के ठीक 8 बजे जब मैं मुकम्मल तौर पर तैयार होकर अपने इस नए शहरी रूप और कसरती वजूद के साथ अपने कमरे से बाहर हवेली के बड़े दालान और सहन में आया, तो वहाँ का पूरा माहौल बदला हुआ था। हवेली का हर एक फर्द, नायला मामी, मायरा मामी, दीबा मामी, सरवर मामा और दिलदार मामा, सब के चेहरों पर पिछले 9 महीनों के बाद पहली बार एक सच्ची खुशी और फतह का निखार वाज़े था।
میں نے صحن کے وسط میں کھڑے ہو کر حویلی کے ان تمام بڑوں اور اپنے مخلص ماموں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انتہائی سرد باروب اور سنجیدہ آواز میں انہیں سخت تاکید کرتے ہوئے بتایا کہ میری بات اب کان کھول کر سن لیں، میرے اس حویلی میں بالکل زندہ واپس آنے کی خبر اس دیوار سے باہر گاؤں کے کسی بھی تیسرے بندے سکندر خان کے کسی کارندے یا چوکیدار کو ابھی بالکل پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ جب تک میں اپنا فائنل وار نہ کر دوں میرا یہ وجود ایک پوشیدہ سایہ ہی رہے گا۔ دوسری طرف حویلی کے کچن کے اندر نائلہ مامی اپنے اس پالے ہوئے شیرو کے لیے اپنے ہاتھوں سے دیسی گھی کے گرم گرم خستہ آلو کے پراٹھے بنا رہی تھیں، اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ مگر ہمارے اس خاندانی اتحاد اور خوشی کے ماحول سے بہت دور اس چمکتے ہوئے بڑے شہر کے ایک گھر کے اندر ایک بالکل نیا اور زہریلا طوفان جنم لے چکا تھا، شاہ نواز، جو میری مہرین کا باپ تھا اور جس نے ماضی میں میرے سوتیلے چچا سکندر خان کے کاروبار اور جائیداد کے لالچ میں آ کر اس کے ساتھ خفیہ طور پر ہاتھ ملا کر مجھے سحر کے اس جھوٹے عزت لوٹنے کے بھیانک کیس میں پھنسانے کی پوری ناپاک سازش رچی تھی۔ وہ اب واپس آ چکا تھا۔ شاہ نواز اب اپنے اس پرانے لالچ کو پورا کرنے کے لیے ایک اور گھناؤنا مہرہ چلنے والا تھا۔ وہ اپنی جوان بیٹی مہرین کی زبردستی شادی سکندر خان کے بیٹے ناصر سے کروانا چاہتا تھا، تاکہ وہ سکندر خان کی مٹھی میں مستقل طور پر شامل ہو کر کروڑوں کا بزنس سنبھال سکے۔ جیسے ہی شاہ نواز اپنے اس بڑے گھر کے مرکزی ہال کے اندر داخل ہوتا ہے تو سامنے کھڑی اس کی بیوی نگہت سکندر خان کے تمام مظالم کو سمجھ چکی تھی۔ وہ غصے سے تڑپ اٹھتی ہے اور اپنے اس لالچی شوہر کو دیکھ کر انتہائی سخت اور بلند آواز میں اسے اسی وقت گھر سے نکل جانے اور اپنی شکل نہ دکھانے کا صاف حکم دیتی ہے۔ شاہ نواز اپنی بیوی کی یہ بغاوت اور یہ سخت زبان سن کر غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، اور وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اپنا بھاری ہاتھ ہوا میں لہراتا ہے اور ایک نہایت زوردار گونجدار تھپڑ نگہت کے منہ پر دے مارتا ہے، جس سے وہ دیوار سے جا ٹکراتی ہے۔ شاہ نواز اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے درندگی سے چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ نگہت اپنی اوقات میں رہو۔ یہ پورا بڑا گھر میرا ہے اور مہرین میری سگی بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں اور میری مرضی کے بغیر یہاں ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ میں جہاں چاہوں گا، جس وقت چاہوں گا مہرین کی شادی سکندر خان کے بیٹے ناصر سے ہی کروں گا، اور اگر کسی نے میرے اس فیصلے کے خلاف زبان کھولنے کی کوشش کی تو میں اسے جیتے جی اس مٹی میں دفن کر دوں گا۔ لیکن شاہ نواز اور سکندر خان اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ حالات کی بساط اب بدل چکی تھی۔ مہرین، جو اب تک اس اجنبی شہر کے بازاروں میں گھوم رہی تھی، وہ اب اپنی پکی دوست اور ریسلنگ کی فاتح زینت اور ریما کے ساتھ اپنی پرانی گاڑی میں سوار ہو کر واپس اپنے اس گھر کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی، اور اس نے اپنے باپ کی اس درندگی اور تھپڑ کی گونج کو سن لیا تھا۔ اور اب یہ لڑکیاں بھی اس جنگ کا ایک نیا حصہ بننے والی تھیں، کیونکہ ان کا محافظ شیرو اب گاؤں کی مٹی پر اپنی روحی اور ناصرہ کے ساتھ سکندر خان کا پورا نیٹ ورک مٹانے کے لیے اپنے فولادی بازوؤں کو تیار کر چکا تھا، اور اب دشمن کا انجام بہت قریب آ چکا تھا، جس کا فیصلہ صرف اور صرف خون سے ہونا تھا، اور میں اس کے لیے پوری طرح تیار کھڑا تھا۔